فجر کی نماز میں وہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی ہے. ابھی آف ہونے سے پہلے انہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ. اور وہ بھی کہ جنہوں نے دن کا چارج سنبھالنا ہے وہ بھی پہلے آ جاتے ہیں فجر کی جماعت میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں. بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن میں اس میں توجہ دلا رہا ہوں کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل، اس میں کسی فرق و تفاوت یا تضاد کا پیدا نہ ہو. دونوں کے لیے لازمی ہے دوام ذکر، اس کا اہم ترین وسیلہ ذریعہ نماز. اور اس کے ساتھ جوڑیے پہلی بات جو کل میں نے کہی تھی اور آج بھی دہرایا اسے، کہ معرفت رب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ذکر مجسم ہے وہ قرآن ہے. تو گویا کہ صلاۃ الفجر کا پروگرام دو عطشہ ہو گیا. اب یہ صرف صلاۃ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئی جو مجسم ذکر ہے قرآن، اور جو ذکر کا سب سے زیادہ جامع اور بلند ذریعہ ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اور اس سے بھی آگے، یہ تو چونکہ فرض نمازوں کا ذکر آ گیا ہے، ظہر سے عشاء تک اور پھر فجر، لیکن اس سے اگلی منزل بھی ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اس کے ساتھ. یعنی یہی فجر کا جو پروگرام ہے، اس کو دو عطشہ سے عطشہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اب رات کے ایک حصے میں سے اپنے آرام میں سے کٹوتی کرو اور کھڑے رہو، اور اس وقت خاموشی سے پرسکون انداز میں، جبکہ کوئی اور نہ دیکھنے والا ہے نہ کسی اور طرح کی ڈسٹربنس ہے، براہ راست ایک رابطہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان اسٹیبلش ہو جاتا ہے. اس وقت اسی فجر کی کیفیت کو اس وقت دو عطشہ بلکہ سے عطشہ کر کے اس سے استفادہ کرو. اس سب کا حاصل کیا ہوا؟ اس سب کا حاصل ہوا ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے کہ چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شد. جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. اندرونی کیفیات، اندرونی احساسات، اندرونی میلانات، اندرونی رجحانات، انہی کو ہم کہیں گے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان میں انقلاب آ جائے. اور جب یہ انقلاب اندر سے آئے تو پھر یہ نہایت محکم، نہایت پائیدار انقلاب ہوتا ہے اور بہت پر تاثیر انقلاب ہوتا ہے کہ ایک فرد کے انقلاب سے ایک عالمی انقلاب کا جو پروسیس ہے انیشیٹ ہو سکتا ہے. اس جیسے آپ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر یہ کامل انقلاب، صحیح انقلاب اب اس انقلابی پروسیس کو جو ہے انیشیٹ کر دے گا، شروع کر دے گا. اسی لیے کہا چون بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اس جہاں دیگر شود کے دو حصے ہو گئے. ایک تو اس کے لیے زمین اور آسمان بدل گئے، پہلے وہ کچھ اور نظریات تھے، اب کچھ اور نظریات ہے. پہلے نقطۂ نظر اور تھا، اب نقطۂ نظر اور. تو فار دیٹ پرٹیکولر پرسن پوری دنیا بدل گئی، پوری کائنات بدل گئی. اور ایک یہ کہ پورے اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے عمل کا بھی آغاز. اب آئیے دوسری شے کی طرف، خادمان دین. ان کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں بھی پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا خادمان دین سے مراد کیا ہے. خدمت دین کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے بوڑھے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں. اس میں بھی ایک مجھے دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے جو مولانا دوم نے لکھا ہے حکایت کے پیرائے میں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے. انہوں نے گڈریے کو دیکھا، چرواہا جنگل بیابان میں تنہائی میں وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ سے ہم کلام تھا کہ اے رب اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں. اب ایک تصور یہ تھا اس کا، کوئی ہوگا اس کا کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی والدہ، بوڑھا والد، یا کوئی چودھری ہوگا اس کا جو اسے یہ خدمتیں لیتا ہوگا. تو اس کے ذہن میں خدمت کا یہی ایک تصور تھا. تو اپنے اس ذہن کی محدود سی دنیا میں وہ یہی چیزیں آفر کر رہا تھا اللہ کو کہ اللہ میرے دل میں تو
مجھے وہ شعر یاد آ رہا اقبال کا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو ایک جذبہ ہے اللہ سامنے ہو ہم کیا کریں گے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن کی سطح کے مطابق ہی سوچے گا کہ وہ کیا کرے گا. تو اس غریب نے جو کچھ اس کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ بات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا یہ کیا کفر بک رہے ہو تم. اب وہ اپنی ایک خاص کیفیت میں تھا, اس نے چیخ ماری, کپڑے پھاڑے اور نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ ایک حکایت ہے, یہ سمجھ لیجئے بات کو سمجھانے کے لیے کہ اے موسیٰ تم نے کیا کیا. میرا یہ بندہ میرے ذہن اور فکر کے مطابق مجھ سے میرے ساتھ مشغول تھا, مجھ سے ہم کلام تھا, تم نے ہمارا یہ تعلق توڑ دی. تو برائے وصل کردہ نام دی, نہ برائے فصل کردہ نام دی. تمہیں ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے نہ کہ کاٹنے کے لیے. بہرحال یہ بات کیوں آ گئی کہ خدمت دین کا کیا تصور, اللہ کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں, اللہ کے رسول کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں, اللہ کے دین کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ نصرت تو قرآن مجید میں آیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. تو نصرت قرآن, نصرت خدا اور رسول یہ تو قرآن کی اصطلاح. سورہ حدید میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اللہ دیکھنا چاہتا کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. تو یہ نصرت خدا و رسول سے مراد کیا ہے, خدمت خدا و رسول سے مراد کیا ہے, اس لیے کہ اسی کا نام ہوگا خدمت دین. اس میں بھی دو چیزیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں ہیں, تصحیح نیت اور علم اور عمل کے اندر توافق, ہم آہنگی. اسی طرح خدمت دین کے دو درجے, ایک ہے دعوت دین, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے, سوئے ہوئوں کو جگانا, نیند کے ماتوں کو ہوشیار کرنا, بھولے اور بھٹکے ہوئے راہی جو ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف ان نشاندہی کر کے صحیح راستے کی انہیں اس راستے کی طرف بلانا. یہ ہے دعوت دین, اللہ کے راستے کی طرف بلانا. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور کہیں مجادلہ اور جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز. کوئی ضدی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ذرا مناظرے کا اور مجادلے کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے, لیکن اس میں بھی تمہاری طرف سے تمہارے طرز عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ نہایت عمدگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ. تو یہ جو دعوت دین ہے یہ خدمت دین کی پہلی منزل ہے, اور خدمت دین کی دوسری منزل اقامت دین, دین کو قائم. اسی کو ہم آج کل جو ہے ایک نئی اصطلاح کے حوالے سے تعبیر کر رہے ہیں اسلامی انقلاب, پورے نظام کو بدل دیں. اس کے نظام میں اس وقت جو بھی قائم ہے, جو کجی ہے, اللہ سے دوری ہے, دین سے بعد ہے, ظلم ہے, ناانصافیاں ہیں, استحصال ہے, ان سب کا قلع کما کر کے جیسے کہ ایک فرد اللہ کا بندہ بن جائے ایسے ہی پورا نظام اللہ کی بندگی میں آ جائے, یہ اقامت دین. اس کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا, اس کے لیے جہاد بالمال والنفس یا انفاق مال و بذل نفس. اب یہ اصطلاحات ہیں. جہاد کے معنی کشاکش, رسہ کشی, کہ ایک طرف وہ ہیں جو باطل کے علمبردار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ باطل نظام یہاں پر قائم رہے, یا کوئی اور ہیں جو کسی اور باطل کے پیروکار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ باطل نظام یہاں آ جائے. مثلاً اگر جاگیرداری اور سرمایہ داری کا باطل نظام چل رہا ہے تو خارج میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو ملیامیٹ کر کے کمیونزم کا باطل نظام لانا چاہتے ہیں.
تو دو قوتیں ہو گئی. ایک وہ جو سٹیٹس کو رکھنا چاہیے، جو نظام ہے وہ رہے. جاگیردار اور سرمایہ دار تو یہ چاہیں گے کہ نظام بالکل بدلے ہی جیسا ہے ویسا، اس لیے کہ ان کے مفادات اس سے وابستہ، انہیں وہاں مراعات ملی ہوئی ہیں، ان کی حیثیتیں ہیں. جہاں قبائلی نظام ہے، قبائلی سردار جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے. تو ایک قوت تو وہ ہے جو چاہتی ہے کہ جو نظام ہے وہ برقرار رہے، سٹیٹس کو، نو چینج واٹس ایور. وہ دفاع کرتی ہے وہ قوت ہر اس قوت کے مقابلے میں کہ جو کوئی کسی نوعیت کی بھی تبدیلی لانا چاہے. پھر یہ کہ تبدیلی کا بھی ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، کمیونزم ہے. اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، جدوجہد کرنے والے وہ بھی میدان میں ہیں. اب اس حال میں جو اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے دین کے ماننے والے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کی جدوجہد کریں گے تو رسا کشی تو ہوگی، کشاکش ہو کر رہے گی. اس کشاکش کے لیے قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں. یا تو جہاد، اور جہاد میں دو چیزیں کھپیں گی، جان اور مال. تو جہاد بالمال والنفس، یہ ایک اصطلاح ہے. نمبر دو انفاق. انفاق کے معنی کیا ہے؟ کھپا دینا، خرچ کرنا. جان کا کھپانا، مال کا کھپانا. انفاق مال و بذل نفس، یہ میں نے وضاحت کر دی اصطلاحات. تو گویا کہ خدمت دین سے مراد ہیں یہ. اب اس کے لیے لازم ہے مسلسل جد و جہد، مسلسل کشاکش، مسلسل کشمکش، مسلسل قربانی، مسلسل مقابلہ. اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے صبر و مصابرت. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اہل ایمان خود صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، ہر نوع کی مخالفت کو جھیلو، تکلیف کو برداشت کرو، جو مصیبت آئے جھیلو، جو قربانی دینی پڑے دو. یہ ہے صبر. وصابروا، مصابرت باب مفاعلہ، جو تمہارے مقابلے میں تمہاری جو مخالف قوتیں صبر کر رہی ہیں ان کے صبر پر بازی لے جاؤ. ابھی تو صبر کر رہے تھے. ابو جہل نے بھی گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی اپنے باطل دین اور باطل عقائد کے لیے؟ چڑھ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو اگر تمہارا صبر ان کے صبر سے بڑھ کر نہیں ہوگا، تمہارا صبر ان کے صبر کو مات نہیں دے دے گا، تو تمہاری بازی مات ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کچھ اصولوں پر بنایا ہے. اس کی خصوصی نصرت اور مدد اسی وقت آتی ہے جب اس کے بندے ثابت کر دیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا کھپا، انہوں نے کسی چیز کو بچا کر نہیں رکھا. تو چھپا چھپا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اگر یہ ثابت کر دیں لوگ، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے. متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تو صبر اور مصابرت. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اور اس صبر اور مصابرت کے لیے ایک لفظ اگر چاہیے تو اس کا نام ہے استقامت. کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے استقامت. اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید میں پھر بات وہی آئے گی. دو مرتبہ تو سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ صبر کہاں سے ملتا ہے، قوت کہاں سے ملے گی. استقامت کے لیے تمہاری سورس آف اسٹرینتھ کیا ہے. ایک مرتبہ تو بنی اسرائیل جو سابقہ امت تھی، جو معزول کیے گئے، تو مسلمان امت مسلمہ جو ہے وہ اس منصب پر فائز ہوئی، ان کا قبلہ منسوخ ہوا اور کعبہ جو ہے وہ اب امت مسلمہ کا مرکز اور قبلہ قرار پایا. تو جو معزول ہو رہی تھی امت، اس میں سے بھی جو بچے کھچے ایسے لوگ تھے کہ جن میں کوئی حق کو قبول کرنے کی استعداد یا صلاحیت باقی تھی، ایک تو ان سے خطاب کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں مثبت انداز. آگے پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے، تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں. لیکن 5واں رکوع جو ہے وہ مثبت انداز میں دعوت ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین.
یا ایھا الذین آمنوا وَأَوْفُوا بِعَہْدِکُم، اپنے عہد کو پورا کرو۔ لیکن یہ کہ اس کا اختتام ہوتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے ایک نئی نبوت اور نئی رسالت کو تسلیم کر لیں۔ تعصب پیدا ہو چکا ہے، عصبیت پیدا ہو چکی ہے، اپنی برتری کا احساس پیدا ہو چکا ہے۔ اب ایک امی قوم میں اللہ نے ایک نبی کو کھڑا کر دیا، ان کے پندار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ تو یہ جو مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا اس کو آسان بنانے کے لیے اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر سے اور نماز۔ گویا کہ یہ صبر اور صلاۃ جڑے ہوئے ہیں، یہ باہم لازم و ملزوم ہیں، انسیپریبل ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاتا۔ پھر اب اور سنیے، یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے تقریباً 14 رکوعوں میں ایک بہت ہی طویل فرد قرارداد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل، جس کی وجہ سے تم معذور کیے جا رہے ہو آج۔ پھر بات آئے گی حضرت ابراہیم کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر تحویل قبلہ کی، اور اس کے بعد اب جو نئی امت اس منصب پر فائز ہوئی اب اس سے خطاب شروع ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وہی بات، اس لیے کہ دین تو ایک ہے، دین کی بنیادی تعلیمات ایک ہے، دین کی حکمت ایک ہے، دین کی ظاہری اعمال کی صورتوں میں کچھ فرق ہوا ہے۔ نماز کی شکل بنی اسرائیل میں کچھ اور تھی، ہمارے ہاں کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک حکمت، فلسفے، دین کے مقاصد، دین کی اساسات، دین کی فکری بنیادوں، ان کا تعلق ہے، یہ تو ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ تو دونوں جگہ پر 5ویں رکوع کے اختتام پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اور 19ویں رکوع کے شروع میں خطاب اہل ایمان سے، امت مسلمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے علاوہ جو میں نے ایک آیت آج بالکل شروع میں پڑھی تھی، یہ سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت ہے، لیکن اس سے زیادہ آسان پہچان جو ہے اس کی وہ اس حوالے سے ہے کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت۔ اس لیے 21ویں پارے کا نام ہی اس سے ہے اتلو، پڑھا کرو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور یہ سورہ عنکبوت جو ہے نازل ہوئی ہے سن 5 نبوی میں۔ یہ سن 5 نبوی یوں سمجھیے کہ جب وحی شروع ہوئی حضور پر تو اب یہاں سے پہلا سال جو ہے نبوت کا شروع، تو اس کے بعد تقریباً 13ویں سال میں جا کر ہجرت ہوگی، تو وہاں سے سن ہجری شروع ہوگا جو اب 1410 ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 1410 میں ایڈ کیجئے تقریباً 8 برس، تو آج سے 1418 برس جو قمری ہے اس وقت وہ سورہ مبارکہ نازل، اور یہ وقت وہ تھا جبکہ مکے میں شدید مصائب اور پرسیکیوشن اور تشدد اور تعذیب سے اہل ایمان کو سابقہ تھا، بری طرح مارا جا رہا تھا صحابہ کرام کو، بالخصوص ایک تو نوجوان جو اپنے بزرگوں کے رحم و کرم پر ہوتے، ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے، دوسرے غلام تو ان کی گویا کی ملکیت ہے، جو چاہیں کر گزرے، اپنی اولاد کو کوئی مارتا تو نہیں ہے لیکن غلاموں کو تو وہ ہلاک بھی کر دیتے تھے، بلکہ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ دونوں کو شہید کیا مجھے۔ تو یہ جو شدید دور تھا جس میں کہ صبر اور مصابرت کی بڑی سخت ضرورت، ڈٹے رہنے کا، انسان کے صبر کا بڑا عظیم امتحان، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کیفیات میں صبر و مصابرت کے لیے تمہارے فجر کی نماز میں وہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی ہے، ابھی آف ہونے سے پہلے انہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ،
اور وہ بھی کہ جنہوں نے دن کا چارج سنبھالنا ہے وہ بھی پہلے آ جاتے ہیں، فجر کی جماعت میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن میں اس میں توجہ دلا رہا ہوں کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل، اس میں کسی فرق و تفاوت یا تضاد کا پیدا نہ ہو، دونوں کے لیے لازمی ہے دوام ذکر، اس کا اہم ترین وسیلہ ذریعہ نماز، اور اس کے ساتھ جوڑیے پہلی بات جو کل میں نے کہی تھی اور آج بھی دہرایا اسے، کہ معرفت رب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ذکر مجسم ہے وہ قرآن ہے۔ تو گویا کہ صلاۃ الفجر کا پروگرام دو عطشہ ہو گیا، اب یہ صرف صلاۃ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئی جو مجسم ذکر ہے قرآن، اور جو ذکر کا سب سے زیادہ جامع اور بلند ذریعہ ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اور اس سے بھی آگے، یہ تو چونکہ فرض نمازوں کا ذکر آ گیا ہے، ظہر سے عشاء تک اور پھر فجر، لیکن اس سے اگلی منزل بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اس کے ساتھ، یعنی یہی فجر کا جو پروگرام ہے اس کو دو عطشہ سے عطشہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اب رات کے ایک حصے میں سے اپنے آرام میں سے کٹوتی کرو اور کھڑے رہو، اور اس وقت خاموشی سے پرسکون انداز میں، جبکہ کوئی اور نہ دیکھنے والا ہے نہ کسی اور طرح کی ڈسٹربنس ہے، براہ راست ایک رابطہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس وقت اسی فجر کی کیفیت کو اس وقت دو عطشہ بلکہ سے عطشہ کر کے اس سے استفادہ کرو۔ اس سب کا حاصل کیا ہوا؟ اس سب کا حاصل وہ ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے کہ چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شد۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اندرونی کیفیات، اندرونی احساسات، اندرونی میلانات، اندرونی رجحانات، انہی کو ہم کہیں گے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان میں انقلاب آ جائے، اور جب یہ انقلاب اندر سے آئے تو پھر یہ نہایت محکم، نہایت پائیدار انقلاب ہوتا ہے اور بہت پرتاثیر انقلاب ہوتا ہے کہ ایک فرد کے انقلاب سے ایک عالمی انقلاب کا جو پروسیس ہے انیشیٹ ہو سکتا ہے۔ اس جیسے آپ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر یہ کامل انقلاب، صحیح انقلاب، اب اس انقلابی پروسیس کو جو ہے انیشیٹ کر دے گا، شروع کر دے گا۔ اسی لیے کہا چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ اس جہاں دیگر شبد کے دو حصے ہو گئے، ایک تو اس کے لیے زمین اور آسمان بدل گئے، پہلے وہ کچھ اور نظریات تھے اب کچھ اور نظریات ہے، پہلے نقطہ نظر اور تھا اب نقطہ نظر اور، تو فار دیٹ پرٹیکولر پرسن پوری دنیا بدل گئی، پوری کائنات بدل گئی، اور ایک یہ کہ پورے اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے عمل کا بھی آغاز۔ اب آئیے دوسری شے کی طرف، خادمان دین، ان کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں بھی پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا خادمان دین سے مراد کیا ہے، خدمت دین کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے بوڑھے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس میں بھی ایک مجھے دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے جو مولانا توم نے لکھا ہے حکایت کے پیرائے میں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے گڈریے کو دیکھا، چرواہا جنگل بیابان میں، تنہائی میں وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ سے ہم کلام تھا کہ اے رب اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکال تیرا سر دھوؤں۔ اب ایک تصور یہ تھا اس کا، کوئی ہوگا اس کا کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی والدہ، بوڑھا والد، یا کوئی چودھری ہوگا اس کا جو اسے یہ خدمتیں لیتا ہوگا، تو اس کے ذہن میں خدمت کا یہی ایک تصور تھا، تو اپنے اس ذہن کی محدود سی دنیا میں وہ یہی چیزیں آفر کر رہا تھا اللہ کو، کہ اللہ میرے دل میں تو، مجھے وہ شعر یاد آ رہا اقبال کا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔
تو ایک جذبہ ہے، اللہ سامنے ہو ہم کیا کریں گے؟ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن کی سطح کے مطابق ہی سوچے گا کہ وہ کیا کرے گا۔ تو اس غریب نے جو کچھ اس کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا، یہ کیا کفر بک رہے ہو تم؟ اب وہ اپنی ایک خاص کیفیت میں تھا، اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ایک حکایت ہے، یہ سمجھ لیجئے بات کو سمجھانے کے لیے کہ اے موسیٰ تم نے کیا کیا؟ میرا یہ بندہ میرے ذہن اور فکر کے مطابق مجھ سے میرے ساتھ مشغول تھا، مجھ سے ہم کلام تھا، تم نے ہمارا یہ تعلق توڑ دی۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی۔ تمہیں ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے، نہ کہ کاٹنے کے لیے۔ بہرحال یہ بات کیوں آ گئی کہ خدمت دین کا کیا تصور، اللہ کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی کیا خدمت آپ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ نصرت تو قرآن مجید میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو نصرت قرآن، نصرت خدا و رسول، یہ تو قرآن کی اصطلاح ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ تو یہ نصرت خدا و رسول سے مراد کیا ہے، خدمت خدا و رسول سے مراد کیا ہے، اس لیے کہ اسی کا نام ہوگا خدمت دین۔ اس میں بھی دو چیزیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں ہیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل کے اندر توافق، ہم آہنگی۔ اسی طرح خدمت دین کے دو درجے، ایک ہے دعوت دین، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے، سوئے ہوئوں کو جگانا، نیند کے ماتوں کو ہوشیار کرنا، بھولے اور بھٹکے ہوئے راہی جو ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف نشاندہی کر کے صحیح راستے کی انہیں اس راستے کی طرف بلانا، یہ ہے دعوت دین، اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور کہیں مجادلہ اور جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں۔ کوئی ضدی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ذرا مناظرے کا اور مجادلے کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی تمہاری طرف سے تمہارے طرز عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ نہایت عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یہ جو دعوت دین ہے یہ خدمت دین کی پہلی منزل ہے، اور خدمت دین کی دوسری منزل اقامت دین، دین کو قائم۔ اسی کو ہم آج کل جو ہے ایک نئی اصطلاح کے حوالے سے تعبیر کر رہے ہیں اسلامی انقلاب، پورے نظام کو بدل دیں۔ اس کے نظام میں اس وقت جو بھی قائم ہے، جو کجی ہے، اللہ سے دوری ہے، دین سے بعد ہے، ظلم ہے، ناانصافیاں ہیں، استحصال ہے، ان سب کا قلع کما کر کے جیسے کہ ایک فرد اللہ کا بندہ بن جائے، ایسے ہی پورا نظام اللہ کی بندگی میں آ جائے، یہ اقامت دین۔ اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا، اس کے لیے جہاد بالمال والنفس یا انفاق مال و بذل نفس، اب یہ اصطلاحات ہیں۔ جہاد کے معنی کشاکش، رسہ کشی، کہ ایک طرف وہ ہیں جو باطل کے علمبردار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ باطل نظام یہاں پر قائم رہے، یا کوئی اور ہیں جو کسی اور باطل کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باطل نظام یہاں آ جائے۔ مثلاً اگر جاگیرداری اور سرمایہ داری کا باطل نظام چل رہا ہے تو خارج میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو ملیامٹ کر کے کمیونزم کا باطل نظام